کہ گزشتہ کل جو مسجد نبوی میں واقعہ پیش آیا تو ایک سیاسی پارٹی کے کارکنوں نے نعرے بازی کی، نعرے لگائے اور مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کیا۔ یہ مسجد نبوی وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، آپ کے ساتھ حضرات شیخین وہاں پر آرام فرما ہے۔ اس مسجد کا ایک تقدس ہے، اس تقدس کو پامال کیا گیا، اور اللہ نے قرآن میں یہاں تک کہا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ اور جس طرح یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تھی، آج بھی اسی طرح سے ہے کہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مواجہ شریفہ میں حیات ہیں، اللہ نے آپ کو بہت اعلیٰ درجے کی حیات برزخی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ سیاست کی لڑائی جو گندی لڑائی ہے، اور ایک سیاسی پارٹی کہ جو ابھی حکومت سے باہر ہوئی ہے، انہیں اپنے باہر ہونے کی تکلیف ہے، انہوں نے اس لڑائی کو اس حد تک بڑھا دیا کہ مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کر دیا۔ یاد رکھیے کہ کبھی اس کی حمایت نہ لیجیے۔ بہت سے لوگ جذبات میں حمایت لینے لگتے ہیں کہ اچھا ہوا، کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں، کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ یہ قابل مذمت واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انسان گنہگار ہے، خطا کار ہے، خطائیں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مسجد نبوی کو احتجاج گاہ بنا لیا جائے اور اس کے تقدس کو پامال کیا جائے، چیخ و پکار کی جائے۔ ارے وہاں تو فرشتے بھی بعد نازل ہوتے ہیں، صبح 70,000 فرشتے آتے ہیں، شام تک درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور شام 70,000 آتے ہیں، صبح تک درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، اور مؤدب آتے ہیں، اور اسی طرح چلے جاتے ہیں۔ یہ ملک اور قوم کے خیر خواہ نہیں ہے، یہ اقتدار کی لڑائی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ملک کے ہمدرد اور خیر خواہ نہیں ہے کہ جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، 3.5 سال حکومت کی، ہر چیز کا ستیہ ناش کر دیا سب کے سامنے۔ مہنگائی کہاں پر ہے؟ آج لوگوں کا گزر بسر مشکل ہے، اور اپنی خرابیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنی چوریوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار کرنا، اللہ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ جو نبی کے دربار کے تقدس کو پامال کرے گا، اللہ ان کی عزتوں کو محفوظ نہیں رکھے گا۔ یہ ذلیل و رسوا ہوں گے، یہ بے نام و نشان ہوں گے کہ جنہوں نے نبی کے تقدس کو پامال کیا ہے، اس کی مسجد کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ اس لیے بھائی ہر جگہ اس کی مذمت ہونی چاہیے، ہر آدمی کو مذمت کرنی چاہیے۔ یہ محبت رسول اور عشق رسول کا مسئلہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم نبوی کے تقدس کا مسئلہ ہے۔ یہ کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے احتجاج گاہ بنایا گیا ہے، وہاں پہ شور و شرابہ کیا گیا ہے، وہاں پہ نعرے بازی کی گئی ہے۔ نام لیتے ریاست مدینہ کا، ایسے ریاست مدینہ بنتی ہے؟ ریاست مدینہ کا تو یہ حال تھا۔ ایک صحابی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق تھے، سارے صحابہ عاشق تھے۔ جب تک حضور کو نہ دیکھ لیتے آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں ملتی تھی، چین نہیں آتا تھا۔ اچانک دیکھا کہ کچھ عرصے مسجد سے آنا جانا چھوڑ دیا، مسجد نبوی نہیں آتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ بھئی کیوں نہیں آتے؟ ان کے پڑوسی تھے زید بن معاذ رضی اللہ عنہ، ان سے کہا، انہوں نے کہا میرے پڑوسی کا مجھے حال معلوم نہیں، میں جا کر پوچھتا ہوں۔ جا کر پوچھا تو بات نہیں کرتے، روتے ہیں۔ کہا کہ بھئی ہمت دلائیے، بات تو بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ میری آواز جو ہے وہ اونچی ہے، اور قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور میری آواز اونچی ہے۔ اب میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بات کروں اور میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے اور میرے اعمال حق ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اس لیے مسجد نبوی آنا چھوڑ دیا۔ یہ صرف ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے، ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے، لیکن یہ ملک دشمن بھی ہے اور یہ دین دشمن بھی ہے۔ اس لیے بھائی اس پر نظر ہونی چاہیے، کوئی اس کی حمایت نہ کرے ورنہ ایمان خطرے کے اندر آ جائے گا۔ یہ نبی کے حرم کے تقدس کا مسئلہ ہے۔